السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے ماہ شعبان اور 15ویں شعبان یعنی شب برأت کے متعلق چند ضروری باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں 3 مہینے خصوصیت کے حامل ہیں: رجب، شعبان، رمضان۔ رجب کو باقی مہینوں پر خصوصیت اس طور سے حاصل ہے جیسے قرآن مجید کو باقی تمام آسمانی کتابوں پر، شعبان کو اس طور سے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر، اور رمضان کو اس طور سے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ہمیں ان مبارک مہینوں کی قدر کر کے ان میں باقی مہینوں کے اعتبار سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ان مبارک مہینوں میں عبادت کا ثواب اور مہینوں کے لحاظ سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً مکمل مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزہ سے ہوں۔ معزز ناظرین، شعبان کی 15ویں شب کو شب برأت کہا جاتا ہے، جو 14 شعبان غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور 15 شعبان صبح صادق تک رہتی ہے۔ شب کے معنی لغت میں رات اور برأت کے معنی آزادی، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص تجلی ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی دور کی جائے، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ اس کی مصیبت دور کی جائے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بال جتنے تعداد لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر چند بدقسمت لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے مشرک، قاتل، والدین کا نافرمان، رشتہ قطع کرنے والا، بغض رکھنے والا، زنا کرنے والا، اپنے تہبند کو یعنی شلوار، لنگی وغیرہ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ان سبھی لوگوں کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ لوگ سچے دل سے توبہ کر لے تو ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شب برات میں جتنا مقدر ہو سکے اتنی عبادت کرنی چاہیے، جیسے نفل نماز، تلاوت، تسبیح، صلاۃ التسبیح، ذکر وغیرہ۔ خاص کر دعاؤں کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ اگر توفیق ملے تو نماز تہجد بھی پڑھ لینی چاہیے، لیکن کسی بھی عبادت کو ضروری سمجھ کر نہ کیا جائے اور نہ کسی عمل کو، جیسے اس رات میں گوشت اور حلوے کو ضروری سمجھ کر پکانا، اس رات کو مردے کا تہوار سمجھنا وغیرہ۔ معزز ناظرین، شب برات میں آئندہ سال کے لیے بجٹ تیار کیا جاتا ہے، یعنی کون شخص جیے گا اور کون مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو غم پہنچے گا اور کس کو خوشی، سارا نظام اسی رات کے اندر تیار کر لیا جاتا ہے اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے سکیں اللہ کے حکم سے۔ اس لیے اس مقدس رات میں جس قدر ہو سکے عبادت کرنی چاہیے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس رات دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور ہمارے مقدرات سنوریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب برأت کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔